مسلمان کی زندگی میں دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اور انسان کے گرد جو چیز حصار بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے، دعائیں کرانی بھی چاہیے، اور دعائیں لینی بھی چاہیے۔ معاشرہ جیسے جیسے تیزی کی منزلیں طے کرتا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کے ذہن گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور مزاجوں کے اندر جیسے جیسے دین سے دوری واقع ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہے۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو۔
تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا. تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو، اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی. بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے. کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا. اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں. حضرت عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے. بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے. فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا. میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے. اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں. چلیں آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کہ سارے دعا مانگے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگے کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی، کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو.
ओ भाई हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं, जरा सी शिद्दत आई नहीं घर में लड़ाई, और लड़ाई भी किससे? घर वाली से। बददुआएं शुरू कर दी, अपने आप को बददुआएं दे। लड़ाई किससे हो रही है? बहन भाइयों से। बददुआएं शुरू कर दी। माँ बाप से लड़ाई हुई, बददुआ दे रहे, और बड़ी बड़ी तलख होके, बड़ी बड़ी सख्त होके। ओ भाई आप क्यों ऐसे जुमले कहते हैं, क्यों सख्त लफ्ज बोलते हैं? सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 चीजों का नाम लेके फरमाया ना अपने आप को बद्दुआ देना, ना अपनी औलाद को बद्दुआ देना, ना अपने माल को बद्दुआ देना। ऐसा ना हो कि जब तुम वो दुआ कर रहे हो तो वक्त कबूलियत का हो। कभी भी अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने अमवाल को बद्दुआ ना दो। क्यों ऐसे जुमले बोलते हो? यानी गुस्से और जलाल में भी जब अपने बच्चे के लिए बात करो तो प्यार वाली बात करो। गुस्से में, जलाल में, जज्बातियत में भी बहन भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए बात करो तो मोहब्बत वाली बोली बोलो। कभी भी अपने लफ्जों को सख्त न करें। हमारे यहाँ 1 मिनट लगता है, लोग कहते हैं अल्लाह करे मैं मर जाऊं, अल्लाह करे मैं तबाह हो जाऊं, अल्लाह करे मैं। ओ भाई तू ठहर जा, अल्लाह ताला ने जिंदगी तुझे अपने फजल से अता फरमाई है। तुझे क्या मुसीबत बन गई है? तू कहां से निकला है? तू कहां पहुंच गया है? तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। तू मालिक होता तो अपनी मर्जी के खानदान में पैदा होता, अपनी मर्जी की तारीख को पैदा होता, अपनी मर्जी के मुल्क में पैदा होता। तू अपनी जान का मालिक ही नहीं। मालिक तो वो है जिसने अपनी मर्जी की जगह पे पैदा किया है, अपनी मर्जी का वक्त दिया है। तू कैसे कहता है मैं मर जाऊं? नहीं, तू मर सकता। अपनी मर्जी से मरेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल के रास्ते में मरेगा तो शहादत की मौत नसीब होगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। लिहाजा जज्बातियों की बद्दुआएं करना और सख्त बद्दुआएं करना। मेरे अब्बा जी भैंस को बद्दुआ देने से भी मना करते थे, और मैं कभी कभी हैरान, जब हमने ये हदीसें पढ़ी ना बाद में, मैं कहना सही यार अनपढ़ बंदे ने कितों सबक लिया। जानवर को, भैंस को, वो किसी वक्त को तंग आते ना तो कोई सख्त लफ्ज कहता तो कहते ना भाई माल नू बद्दुआ नहीं दई दी। तो उस वक्त तो मतलब समझ नहीं थी कि यार मतलब माल नू बद्दुआ नहीं दई दी, एडी केड़ी मेरा मतलब है, मुश्किल है। उन बंदा मज नू भी मंदा ना आखे। लेकिन वो जब रिवायात पढ़ी बाद में तो समझ आई कि कुछ उलूम किताबों में हैं, और चूंकि मुसलमान सीना बसीना आ रहे हैं, तो कुछ तरबियतें ऐसी हैं जो लफ्जों में तो नहीं, लेकिन बड़े बूढ़ों ने जो सुना सीखा है वो अपने पल्ले से बांधा हुआ है। उन्होंने अपनी गिरा से अच्छी तरीके से करके बांधा है। पर दुआ नहीं, आप दुआ करें, आप अच्छे लफ्जों में। और कोई बंदा मिल जाए ना, मैं वैसे मैंने कई दफा कहा है, फिर कहता हूँ, आजकल ना को मेरे जैसे बंदे को चलो ऊंची कुर्सी पे बैठता है, नमाज पढ़ाता है, पगड़ी बांधता है, तो कोई बंदा नेक समझ मिले तो दुआ नहीं कराता, फोटो ही लेता है। पहले लोग दूर से आते थे तो आके कहते थे दुआ कराने आए। अब वो कहते हैं बड़ी दूर से चल के आया हूँ जी, बड़ी मेहरबानी। तो कहते एक फोटो मिल जाएगी। वो अल्लाह के बंदे, हम दुआ दे रहे हैं तो फोटो ले रहा है। फिर एक और गल आजकल बड़ी आम है, वो कहते जी जरा यादगिरी रहिंदी है। तो मैं क्या गौस पाक दी ते कोई फोटो नहीं, सानू ते हर वेले याद रहिंदे ने, कोई फोटो नहीं, हमें तो कभी नहीं भूले। ख्वाजा अजमेर की कोई फोटो नहीं, हमारी नस नस में आबाद है। इमाम आजम अबू हनीफा की कोई फोटो नहीं, लेकिन हम तो हनफी हैं, उनका नाम ले ले के जीते हैं। मेरे हजरत साहब के साथ कोई फोटो नहीं, जुर्रत ही नहीं थी, इतने काबिल ही नहीं थे कि साथ खड़े हो सके। वो मेरे घर कभी नहीं आए, और मैं समझता था घर इस काबिल भी नहीं कि इतनी बड़ी जात को मैं कहूं कि तू मैं को जीते दिल बर सोना।
اور کتنا سونا، او سونا تے رج کے سونا تے سونا جویں سویرا، میں کو جاتے رج کے کو جا جویں ہنیرا۔ کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی، اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں۔ لیکن کیا کریں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے۔ آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی، کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا، کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا۔ کبھی ٹٹولو گے ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے، کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نے دعا دی تھی۔ وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے۔ فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا، موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے لیے دعائیں سمیٹ، چکروں میں نہ پڑھیں، وہ جی صاحب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالی مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے۔ کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا، کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا، پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا۔ بھائی اپنے لیے رحمت اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی۔ اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے، ایسا نہ کرنا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے۔ ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اتنا بڑا آدمی محبوب کا صحابی اور عورت نے الزام لگا دیا۔ اور جب اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔
दोनों हाथ अल्लाह के हुजूर उठा के अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये औरत झूठी है ना तो फिर इसे अंधा कर दे और इसकी कब्र इसके घर में बना दे। सहाबा फरमाते हैं कि हजरत सईद इब्ने ज़ैद का तो विसाल हो गया, जमाना गुजर गया, लेकिन हमने फिर उस बीबी को अंधा होते देखा है। फिर उसके घर में कुआं था और हमने उसे अपने ही घर के कुएं में गिर के मरते हुए भी देखा है। इसलिए कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, जब आप सताते हैं, जब आप वो बात करते हैं जो उस बंदे में मौजूद नहीं है, जब आप झूठ बोलते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए, जब आप ज्यादती करते हैं सिर्फ अपनी अना के लिए, तो फिर बादों का दुआए ज़रर निकलती है मुंह से, दुआए ज़रर, और ये रद्द अमल के तौर पर निकलती है। नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन जब हुजूर गुजरे ना एक दिन तवाफ बैतुल्लाह शरीफ करके, तो कुफार ने फबतियां कसी, बार बार बुला भला का। एक तवाफ भी हुजूर ने कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, और फिर उन्हें ओजड़ियां डाली, कई तकलीफें दी। तो उस वक्त हुजूर ने फिर दुआ की थी, ऐ अल्लाह गिन ले इन लोगों को, गिन मालिक इन बंदों को, ये इतनी तकलीफ देते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, वो जिन के लिए महबूब ने उस दिन दुआ की थी वो चुन चुन के बदर में कत्ल हुए, सारे गिन गिन के वो लोग कत्ल हुए। क्यों हम किसी को इतना सताएं कि उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकले जो हमसे संभाले न जा सके। हजरत साद बिन नबी वकास, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस, हजरत उमर ने उन्हें कूफे का गवर्नर बनाया था, हाकिम बनाया था। कुछ लोग हसद की वजह से नेक लोगों पर तनकीद करते, अपने जाती हसद की वजह से अल्लाह के बंदों को सताते, फबतियां कसते हैं, जुबानें खोलते। और आप फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान जंग है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद बिन नबी वकास को हाकिम बनाया कूफे का। तो कुछ लोगों ने शिकायतें की, तो हजरत उमर ने कहा जाओ पता करो जाके, मालूमात की। तो हर बंदा कहने लगा इतना आला तो बंदा हो ही नहीं सकता जितने हजरत साद बिन नबी वकास है। एक बंदा खड़ा हुआ, सिर्फ एक, वो कहने लगा ना तो ये जिहाद में जाते हैं, ना माले गनीमत सही तकसीम करते हैं, ना ये अदल व इंसाफ करते हैं। 3 शिकायतें उसने लगाई। हजरत साद बिन नबी वकास चूंकि जिंदगी सारी मेहनत की थी, जिहाद किया था, सारी जिंदगी इंसाफ में गुजारी थी, दिल टूट गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मालिक अगर ये रियाकारी के लिए कह रहा है ना, ये बातें झूठ बोल रहा है, तो फिर इसने 3 इल्जाम लगाए हैं, तो मैं 3 दुआएं करता हूं, इस बंदे की उम्र लंबी कर दे, इसका फाका बढ़ा दे और इसे फितनों में मुब्तला करना मेरे मालिक। ये दुआ निकली हजरत साद बिन नबी वकास की जुबान से। सहाबा और ताबीन फरमाते हैं, वो बंदा इतना बूढ़ा हो गया, हजरत साद बिन नबी वकास तो विसाल कर गए, बड़ी शान से दुनिया से गए, लेकिन वो इतना बूढ़ा हो गया कि उसकी भवें झुक गई थी। और फाके का ये आलम था कि फाका खत्म ही नहीं होता था। और फितनों का ये हाल था कि बुढ़ापे में भी माज़अल्लाह चौकों में खड़ी औरतों को छेड़ देता था, और लोग जूते मारते, तकलीफ देते, बाज क्यों नहीं आता तुझे, शर्म क्यों नहीं आती? तो कहता था, लोगों मैं क्या करूं, मुझे हजरत साद बिन नबी वकास की बद्दुआ लग गई, मैंने उनको सताया, दिल तोड़ा, अजियत दी। क्यों हम इस तरह के लफ्ज कहें? मैं जानता हूं उस बूढ़ी औरत को, जिसकी बेटी को किसी ने बड़ा ही सताया था ससुराल वालों ने, और खामद उसका मौजूद नहीं था। तो वो अपने वहां से निकलते हुए ना वापस घर से, तो वो दरवाजे पे खड़ी होके कह रही थी, हजरत साहब मैं गुजर रहा था, हजरत साहब गल सुनना, बच्चियों का बाप कोई नहीं,
ایک بھائی ہے بیچارہ کدھر کدھر جائے، ہر چوتھے دن میں یہاں آ کے منتیں کر کے دوپٹے پھینک کے بچی چھوڑ کے جاتی ہوں۔ آج میں نے اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آپ گواہ رہے نا، میرا جرم صرف ہے کہ میں بیٹیاں دی ماں ہوں۔ گواہ رہے نا آپ، میں نے مقدمہ اللہ کے حضور درج کرا دیا ہے۔ بیٹی کو حوصلہ دے کے جاتی ہوں، خود نہیں سوتی میں ساری رات۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی پتہ ہے لے جا کوئی نہیں سکتے، بندے ماڑے ہیں، تو یہ روز ظلم کرتے ہیں۔ میں نے وہ مقدمہ درج کرا، آپ گواہ رہنا۔ میں نے بڑا منایا اس اماں کو، میں نے کہا اماں اتنے سخت جملے نہ کہنے لگی، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا۔ چھلنی ہے۔ ایک شخص کے کمرے میں جاتی تھی معافی مانگنے، چلو بچی سے غلطی ہو گئی تو اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا، میں دوسرے میں جاتی تھی چونکہ میں بیٹی والی ہوں۔ اب میں نے مقدمہ درج کرا دیا ہے، اب میرا رب جانے بہتر انصاف۔ میں بڑا اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، میں نے پھر واقعی وہاں انصاف ہوتے دیکھا، میں نے وہ رنگ بدلتے اور حالات تبدیل ہوتے دیکھے۔ یہ یاد رکھنا، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ یاد رکھنا، ذرا احتیاط سے منہ کھولنا کسی کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں اپنی زبانیں ذرا احتیاط سے کھولنا، ذرا خیال کرنا۔ کسی غریب کے بارے میں جملے سوچ کر بولنا، کسی کمزور کا مذاق اڑانا تو معاذ اللہ ذرا ہوش کرنا، اللہ سے ڈر کے بات کرنا، اس لیے کہ بڑی جلدی انصاف کا وقت آنے والا، بڑی جلدی حالات بدلنے والے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو جگہ نہیں ملتی چھپنے کی، رخ چھپانے کی۔ دو ہی باتیں آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو نیکوں سے دعا لے لو، اللہ والوں سے دعا لے لو، ماں باپ سے دعا لے لو، بزرگوں سے دعائیں، اور دوسرا بد دعاؤں سے بچ جاؤ، دعائے ضرر سے بچ جاؤ۔ کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ بیچارہ خود کچھ نہ کر سکے اور اللہ کے حضور تمہاری شکایت کرے۔